اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ہم نئے سمیسٹر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ ناو کا حصہ پڑھا جائے گا، کچھ صرف کا حصہ پڑھا جائے گا، کچھ قرآن پاک کے حوالے سے معلومات حاصل کی جائیں گی، ضیاء النبی شریف سیرت مبارکہ پڑھی جائے گی، فقہ کے مسائل سیکھے جائیں گے۔ یہ ہم سب کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کو حاصل کرنے کے لیے چن لیا ہے، اور ہم دین حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی تعلیم اس طرح ہے کہ اگر ایک عابد عبادت گزار ہزار نوافل پڑھے اور دوسری طرف ایک لہجہ کوئی عالم دین سیکھ رہا ہو، تو اس کا دین سیکھنا ہزار نوافل پڑھنے والے عابد کی عبادت سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو یہ درجہ جو ہے وہ صاحبان علم کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ سب خوش نصیب ہیں۔ آپ کو جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو بھی اس کورس میں ویلکم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان تمام چیزوں کو ازبر کرنے، یاد کرنے اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑے سے اسباق جو ہیں پہلے اسباق سے مختلف ہیں، اور ان کی کچھ نہ کچھ اپلیکیشن آپ یوں سمجھ لیں قرآن پاک میں بھی آپ کو نظر آئے گی، اور جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے فقہ کے اندر تو ان چیزوں کو ہم آہستہ آہستہ اپلائی بھی کریں گے۔ عربی عبارات پہ ان کو جو ہے وہ ہم لاگو کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ پیچھے والے کا کیا بنے گا۔ جو چیزیں ابھی کروائی جا رہی ہیں وہ میں کوشش اس طرح کروں گا کہ آپ کا پیچھے والا بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریوائز ہوتا جائے، تاکہ آپ کو آگے کسی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی درپیش نہ ہو۔ تو اس حوالے سے اس ضمن میں آج ہم نے جس سبق کا آغاز کرنا ہے وہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات ہے۔ تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے آغاز کے لیے بسم اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں۔ آپ سب جو ہیں وہ میرے ساتھ پڑھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کورس جو ہے وہ مکمل فرمائے اور یہ سمیسٹر جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ مکمل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم۔ جس طرح پہلے ہم سبق ریکارڈ کرتے تھے اسی طرح یہ اسباق اب ریگولر بیسس پہ ریکارڈ کیے جائیں گے، یوٹیوب پہ چڑھا دیے جائیں گے۔ جن کا کوئی سبق مس ہو جاتا ہے وہ سبق جو ہیں وہ دوبارہ آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ اور اس بار ہم تھوڑی سی ترتیب جو ہے وہ تبدیل کریں گے، اور جو حاضری ہے یہ لازمی جو ہے وہ اب لگائی جائے گی۔ نوال حاضری جو ہے وہ یہ لازمی آپ نے لگانی ہے، اس کا ریکارڈ مینٹین رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اینڈ پہ دیکھیں گے کہ کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے، اور کتنے اسباق لیے گئے ہیں اور کتنے نہیں لیے گئے۔ تو اس کو تھوڑا سا اب آپ نے سیریس ہو کے کرنا ہے، پہلے سمیسٹر کی طرح جو ہے وہ ٹرخانے والا کام نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے برکتیں اور رحمتیں رکھے۔ ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو جیسا کہ سامنے لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، جملہ خواہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، اس کے اصل دو جزء ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ وہ ہے جس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ایک جو ہے وہ نام رکھا، اس نام کو آگے آپ نے اس کی خبر دی۔ مثلاً ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔
تو اس جملے کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی فعل ذکر نہیں کیا جاتا۔ اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس میں فعل کو ذکر کیا جاتا ہے، مثلا میں نے مارا، میں نے پیا، میں نے کھایا، یہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ عربی لغت کے اندر، عربی گرامر کے اندر صرف دو طرح کے جملے ہم دیکھتے ہیں، یا وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا وہ جملہ فعلیہ ہوگا، اور اس کے جو کمپوننٹس ہیں، اجزاء ہیں جن سے یہ مل کے بنتے ہیں، جملہ اسمیہ جن سے مل کے بنتا ہے اور جملہ فعلیہ جن سے مل کے بنتا ہے، ہر ایک کے دو دو کمپوننٹس ہیں۔ جملہ اسمیہ کے بھی دو اجزاء ہیں، جملہ فعلیہ کے بھی دو اجزاء ہیں۔ دونوں کے نیچے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب نام کیا ہے؟ ایک کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے مسند الیہ، ٹھیک ہے جی، ایک مسند الیہ، میں یہاں پہ جو ہے وہ یلو کلر سے اس کو مینشن بھی کر رہا ہوں ایرو کے ساتھ، اور دوسرا ہے مسند، مسند الیہ اور مسند۔ مسند کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے اسناد کیا گیا، جس کو نسبت دی جائے، ٹھیک ہے، مسند کہتے ہیں نسبت دیا گیا، کسی کی نسبت دے دینا، کسی کی طرف منسوب کر دینا۔ مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جیسے ابھی مثال بھی دیتے ہیں، اور مسند وہ ہوتا ہے جس کی نسبت کی جاتی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، نسبت جس کی جا رہی ہے اور جس کی طرف کی جا رہی ہے۔ جس کی نسبت کی جائے وہ مسند ہے، اور جس کی طرف نسبت کی جائے وہ مسند الیہ ہے۔ الیہ کا معنی ہی طرف ہوتا ہے، کنارہ، ایک طرف، کسی کی طرف نسبت کرنا۔ مسند الیہ کی مثال جملہ اسمیہ سے، یہ بیٹے ساتھ نوٹ کرتے جائیے گا۔ مسند الیہ کی مثال یہ ہے، ہم نے پڑھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند الیہ ہے، آقا کی طرف نسبت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب کیا ہے جی؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یہ مسند ہے، یعنی رسالت کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف کی جا رہی ہے۔ نبی پاک کا جو نام نامی اسم گرامی پہلے ذکر کیا گیا یہ مسند الیہ ہے، اور جو خبر دی گئی، جو رسالت ذکر کی گئی وہ مسند کہلاتی ہے، اس کو ہم خبر بھی کہتے ہیں۔ مسند الیہ جملہ اسمیہ کی بات کی جا رہی ہے، پہلا جملہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں جملہ اسمیہ محمد الرسول اللہ، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسند الیہ ہے، اور اس کے بعد جو رسول اللہ ہے وہ مسند ذکر کیا جاتا ہے۔ اب جملہ فعلیہ پہ آ جائیں۔ جملہ فعلیہ میں مسند اور مسند الیہ کیا ہے؟ مثلا ہم کہتے ہیں جاء بشیرن، بشیر آیا، جاء بشیرن، بشیر آیا۔ جاء فعل ہے، آنا فعل ہے، اس آنے کی نسبت کی جا رہی ہے بشیر کی طرف، یعنی بشیر آیا۔ اب جو فعل ہے وہ مسند ہے، اور بشیر انسان ہے، بشیر کام کرنے والا ہے، بشیر اس فعل کو انجام دینے والا ہے، اسی لیے بشیر مسند الیہ کہلاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جملہ اسمیہ میں اکثر و بیشتر، یعنی یوں کہہ لیں 99% ہمیشہ پہلا جو کلمہ ذکر کیا جاتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، بعد والا مسند ہوتا ہے۔ اور جملہ فعلیہ میں بھی 99% ایسے ہوتا ہے، پہلے فعل اگر آتا ہے تو فعل آپ کا مسند کہلاتا ہے، جو فاعل ہوتا ہے اس کو مسند الیہ کہا جاتا ہے۔ یہ دو لائنیں ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، پچھلا کافی سارا حصہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جملہ اسمیہ کیا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہے، اور پھر جملہ اسمیہ میں مسند الیہ مسند کیا ہیں، جملہ فعلیہ میں مسند الیہ اور مسند کیا ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پرانے لوگ تو جانتے ہیں، نئے لوگ ذرا اس چیز کو کلیئر کریں، بتائیں کہ سمجھ آ گیا ہے، خاص کر شانزہ۔ میسج کر کے بیٹے بتائیں جلدی سے، ٹائم بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی لائنوں کی طرف، تیسری لائن کی طرف اب ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے، یہ جو تیسری لائن ہم لے رہے ہیں
ان کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ میں جو مسند مسند الیہ ہیں، ان کے علاوہ جملے میں کچھ بھی ہو، خواہ وہ جار مجرور ہوں یا ظرف ہو، انہیں متعلقات جملہ کہتے ہیں۔ انہیں متعلقات جملہ، متعلقات جملہ کا مطلب جن کا تعلق جملے کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو جملے کے متعلق کیا جاتا ہے۔ مثلا جار مجرور، یہاں پہ نئے لوگوں کے لیے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ جار مجرور کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے حرف جار، جس طرح ہم کہتے ہیں الکوب فی الماء، ٹھیک ہے، یا بالکل اور آسان کر لیں، الکتاب علی السقفی، کتاب چھت پر ہے، الکتاب علی السقفی، علی اور سقف کا میں نے لفظ بولا ہے، علی کا مطلب پر ہے، سقف کا مطلب ہے چھت، سین قاف اور فا، قاف جو کینچی والی ہے، سقف، تو علی السقف کا معنی ہے چھت پر، علی حرف جار ہے۔ اس حرف جار کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے بعد آنے والے کو زیر دیتا ہے۔ اب عبارت پہ غور کریں، جو نئے لوگ ہیں عبارت دیکھیں، عبارت کیا ہے؟ عبارت میں نے بولی الکتاب علی السقفی، فا کے نیچے میں نے زیر پڑی ہے، اس کا مطلب حرف جار اپنے بعد میں آنے والے کے آخر کو زیر دیتا ہے، جر دیتا ہے، اس وجہ سے ان کے سنگم کو، ان کے کمبینیشن کو جار مجرور کہا جاتا ہے۔ اور ظرف کا کیا ہے؟ ظرف یہ ہے، ظرف دو طرح کی ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان، جس میں زمانہ بیان کیا جائے یا مکان کے بارے میں بیان کیا جائے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ البشیر فی المسجد، بشیر مسجد میں ہے، بشیر فی المسجد، بشیر مسجد میں ہے۔ جو مسجد لفظ ہے جو بولا جاتا ہے، یہ مسجد ظرف مکان ہے، یہ جگہ ہے، تو یا ظرف ہو سکتا ہے، جار مجرور ہو سکتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو متعلقات جملہ کہا جاتا ہے۔ مسند مسند الیہ کے علاوہ جو کچھ ہو، خواہ وہ جار مجرور ہوں خواہ وہ ظرف ہو، ان کو متعلقات جملہ کہتے ہیں۔ یہ سب کو کلیئر ہوا ہے تو بتائیں، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی سوال ہے؟ جار مجرور، بیٹے جار مجرور پہلے سمجھ لیں۔ جار اور مجرور، جار کا معنی جو جر دے، جر دینے والا، زیر دینے والا، اس کو جار کہتے ہیں، اور جس کو زیر دی جا چکی ہو اس کو مجرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جار اور مجرور، زیر دینے والا، ٹھیک ہے، اور جس کو زیر دی جا رہی ہے، یہ دو چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ زیر دینے والا جار ہے اور جس کو زیر دی جا رہی ہے اس کو مجرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح ہم کوئی آسان سی مثال ایک اور لیتے ہیں، فل کتابی، میں یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ ادھر لکھ بھی دیتا ہوں، آپ ذرا غور کریں ان لفظوں پہ، اوپر میں لکھ رہا ہوں، یہ فی لکھا میں نے اور ساتھ لکھ رہا ہوں فل کتابی، یہ لفظ میں نے لکھا ہے فل کتابی، ٹھیک ہے۔ فی اب کیا ہے؟ فی حروف جارہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ جر دیتا ہے، اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے۔ تو فی نے کیا کیا؟ الکتاب کے با کو زیر دے دی، فی جو ہے وہ یہ آپ کا جار کہلاتا ہے اور الکتاب آپ کا مجرور کہلاتا ہے، تو یہ جار مجرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہوا ہے اب آپ کو؟ جی بیٹے بتائیے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی لائن کی طرف، لائن نمبر 4 ہے۔ ان میں بعض مرفوع، مرفوع کا مطلب جن کے اوپر پیش ہوتی ہے، بعض منصوب جن کے اوپر زبر ہوتی ہے، بعض مجرور جن کے نیچے زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم جو پڑھ کے آئے ہیں جار مجرور کا، اسی کو آپ ذہن میں رکھیں۔ بعض ایسے ہوں گے جن کی آخر میں پیش ہوگی، جیسے الکتابو، با کے اوپر پیش ہے،
یا ایسے ہوگا الکتابہ، با کے اوپر زبر ہوگی، اسے کہتے ہیں منصوب کرنا، سواد کے ساتھ نصب دینا۔ مرفوع رفع دینا یعنی پیش دینا، منصوب کا مطلب جس پہ زبر ہو، مجرور کا مطلب جس کے نیچے زیر ہو۔ مرفوع، منصوب، مجرور، یہ تین کیٹیگریز ہیں متعلقات جملہ کی۔ جو متعلقات جملہ ہیں وہ مرفوع بھی ہو سکتے ہیں، منصوب بھی ہو سکتے ہیں، مجرور بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی ڈیٹیل آگے تفصیلاً آ رہی ہے کہ مرفوع کون سے ہیں، منصوب کون سے ہیں، مجرور کون سے ہیں، اور ہم نے آپ کے کورس میں مرفوعات ہی کو شامل کیا ہے۔ تو یہ اب عربی گرامر کا انتہائی اہم ترین پورشن جو ہے آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے، اور آپ نے ان کو سمجھنا ہے، اس چیز کو یاد کرنا ہے۔ اب کوشش یہ کریں کہ روزانہ کا کام آپ روزانہ کی بیس پہ تیار کریں، تاکہ پھر بعد میں آپ کو یہ مسائل جو ہیں وہ سامنے نہ آئیں، جس طرح پچھلے پہلے سمیسٹر میں آپ کو مسائل سامنے آئے تھے ریویژن کے دوران۔ تو اس لیے روز کا روز آپ کرتے جائیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں مرفوعات کیا ہیں۔ مرفوعات وہ جن کے اوپر پیش ہوتی ہے۔ عربی گرامر میں آپ کو کچھ الفاظ نظر آئیں گے جن کے اوپر پیش ہوگی، ان کو مرفوعات کہتے ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ یہ 8 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ مرفوعات ہیں 8 جو اپنے آخر پر رفع رکھتے ہیں، جو مرفوع پڑھی جاتی ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر پیش آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ یہ نام آپ نے یاد کرنے ہیں، ہر ایک کی تفصیل آگے ہے۔ ہم نے یہ آگے 8 سبق پڑھنے ہیں، یوں سمجھ لیں یہ جو 8 چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان پہ 8 اسباق جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، یہ ہمارے کورس میں شامل ہیں۔ مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل، افعال ناقصہ کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ نام سے گھبرانا نہیں، ابھی آپ نے نام یاد رکھنے ہیں، ان سب کی تفصیل انشاءاللہ آگے وقتاً فوقتاً کی جائے گی، بتایا جائے گا، ہر ایک الگ الگ سبق ہے۔ ما و لا مشبہ بلیس کا اسم، لا نفی جنس کی خبر، ٹھیک ہے جی۔ یہ 8 جو مرفوعات ہیں، مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل، افعال ناقصہ کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، ما و لا مشابہ بلیس کا اسم، لا نفی جنس کی خبر۔ ما و لا مشابہ بلیس کا اسم، لا نفی جنس کی خبر۔ یہ 8 کیا ہیں؟ آپ کے مرفوعات کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد منصوبات کی طرف آ جائیں۔ ابھی میں ان کی کوئی ڈیٹیل آپ کو نہیں دے رہا، آپ نے ایز اٹ از ان کے نام یاد کرنے، کیونکہ آگے جب اسباق آئیں گے ہم انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے۔ تو اگلے سمیسٹر میں جب ہم انشاءاللہ جائیں گے تو اس وقت منصوبات اور مجرورات پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ان کے نام ہم پڑھ لیتے ہیں۔ منصوبات کون سے؟ جن کے اوپر نصب ہوتی ہے، یہ 12 ہیں۔ یہ منصوب ہوتے ہیں، کون کون سے ہیں؟ مفعول بہ ایک آپ کا جو ہے وہ کہلاتا ہے، اس کے بعد مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معو، حال، تمیز، مستثنیٰ، افعال ناقصہ کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، ما و لا مشابہ بلیس کی خبر، لا نفی جنس کا اسم۔ تو یہ کچھ جو ہیں مرفوعات کا الٹ ہیں، یہاں پہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو یہ آپ نے نام ان کے جو ہے وہ 12 یاد کرنے ہیں، تو 12 نام ان کے جو ہے وہ یاد کیجئے گا۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو، حال، تمییز، مستثنیٰ، افعال ناقصہ کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، ما و لا مشابہ بلیس کی خبر، لا نفی جنس کا اسم۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مجرورات کی طرف۔ یہ جی مجرورات ہیں، یہ آپ کی 2 چیزیں کہلاتی ہیں، 2 ہی مجرور ہوتے ہیں اور ان کو مجرورات کہا جاتا ہے۔ یہ مضاف الیہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کو دہرائیں گے دوبارہ۔ مضاف الیہ ہے اور مجرور بحرف جر، ٹھیک ہے۔ آپ فی الحال ان کے نام یاد کریں، تو انشاءاللہ پھر ہم ان کی تفصیل میں جائیں گے کہ مرفوعات کیا ہیں، اور اگر زندگی رہی انشاءاللہ اگلے سمیسٹر میں پھر ہم جو ہے وہ منصوبات اور مجرورات کی طرف جا کے انشاءاللہ آپ کی نحو کو ختم کریں گے۔ پھر اگلے سمیسٹرز میں جو انشاءاللہ آپ کا چلے گا، پھر آپ پراپر جو ہے فقہ کی طرف اور پراپر احادیث مبارکہ اور بہت ساری جو دین کی معلومات ہیں آپ ان کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے۔ ابھی ہم آپ کی جو ہے وہ گرامر ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی جو ہے وہ ہو، اور آپ کو لفظوں کی پہچان ہو کہ کس طرح کس کا اعراب کیسے لگایا جاتا ہے اور کس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے، سبق نمبر
10 اور لیکن آج کا اس سیمسٹر کا یہ پہلا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس سبق کے حوالے سے اگر کسی کا سوال ہے تو کیجئے، ورنہ پھر ہم جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی شان سے بیٹے کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب ہم اس طرح کرتے ہیں، ابھی ہم اسی کلاس کے اندر صرف کا تھوڑا سا جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اور اگر یہ لنک ختم ہو گیا تو ٹھیک، کوئی بات نہیں، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اب اس طرح کریں، آپ صرف کا جو میں نے پیج آپ کو بھیجا ہے 48 نمبر پیج، یہ شیئر کریں تاکہ ہم تھوڑا سا برکت کے لیے پڑھ لیں۔ یہ جو بچے جو جا رہے ہیں نا، ان کا بھی لکھ لینا آپ نے کہ کتنی کتنی دیر جو ہے نا کلاس لی انوال، یہ بھی دھیان رکھنا ہے ان کا اس بار، ٹھیک ہے؟ ہاں اس بار زیادہ سہولتیں نہیں دینی ان کو، ٹھیک ہے؟ سہولتیں دیں گے تو کام خراب ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، وہ ہے جی ہمارا سبق نمبر 11۔ اس کا جواب میں سبق کے بعد دوں گا۔ تغیرات مضارع کا بیان۔ سب سے پہلے بسم اللہ شریف جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا جو ہے وہ آغاز ہو بسم اللہ سے، اور پھر اختتام ہمارا جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کا ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یہ تسہیل الصرف ہے۔ اس سبق کا فائدہ کیا ہے، یا اس کتاب کا فائدہ کیا ہے؟ پہلے ہم نے نحو پڑھی ہے۔ نحو ہمیں اعراب کے بارے میں بتاتی ہے کہ کس طرح اعراب لگتے ہیں، زبر کہاں آتی ہے، پیش کہاں آتی ہے، اور زیر کہاں پہ آتی ہے۔ اور یہ جو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں، ہم دیکھیں گے صیغہ کس طرح بدلتا ہے۔ صیغہ کے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں، جس طرح قرآن پاک میں انعمتا ہے، صراط الذین انعمتا علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ اگر ہم یہ صیغہ بدل ڈالیں، ان تو کر دیں، تو ہم ایک کفر بھی کر رہے ہیں، گناہگار بھی ہیں، اور دائرہ اسلام سے جو جان بوجھ کے اس کو اس طرح پڑھے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک پڑھنے کا جو طریقہ ہے، صیغے جو مختلف ہیں ان کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صیغہ آپ یوں سمجھ لیں، جس طرح ہم عام طور پہ انگلش میں ہم یوز کرتے ہیں کہ ہی شی اٹ، جس طرح کہا جاتا ہے نا، اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیز ہوتی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات کرنے والا ہے وہ موجود ہے یا نہیں، مرد ہے یا عورت ہے۔ اگر جس سے بات کی جا رہی ہے جو سامنے ہے، حاضر ہے جو، وہ مرد ہے، عورت ہے، ایک ہیں، دو ہیں، یا دو سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ غائب ہے، یا وہ غائب ہونے کے ساتھ مرد ہے، یا غائب عورت ہے، یا غائب اکیلا غائب ہے، یا غائب جو ہے وہ دو غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ظاہر نہیں ہیں، یا دو سے زیادہ ہیں۔ ان تمام چیزوں کو صیغہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان تمام چیزوں کو صیغہ کہا جاتا ہے، جس میں ہمیں کسی بھی جملے سے بولنے والے کی، یا جس کے بارے میں کچھ بولا جا رہا ہے، اس کی کنڈیشن، اس کی حالت، اس کے انفراسٹرکچر کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی تعداد کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کو صیغہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، کلیئر ہوا ہے شانزہ آپ کو؟ جی آگے ہم بڑھتے ہیں جی۔ پہلی لائن ہے تغیرات مضارع۔ مضارع کے اندر تبدیلیاں کس طرح کی آتی ہیں؟
ٹھیک ہے جی، 10 منٹ ہمارے باقی ہیں، 10 منٹ میں جتنا ہمارا ہو جاتا ہے ہم انشاءاللہ اس کو پڑھ کے اس کو وائنڈ اپ جو ہے وہ کر دیں گے۔ تغیرات مضارع کا بیان۔ تغیرات مضارع کا مطلب ہے جی تبدیلیاں، تغیرات معنی تبدیلیاں، مضارع کے صیغہ میں لفظی اور معنوی تبدیلیاں اگر کی جائیں تو ان کو تغیرات مضارع کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی لائن کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ تغیرات مضارع کیا ہے۔ صیغہ کے اندر آپ لفظی تبدیلی لے کے ہیں، لفظ بدل دیں، جیسے میں نے کہا تھا ان امتا سے ان امتو کر دیں۔ دوسرا کیا ہے معنوی تبدیلی، اس کا معنی ہی بدل ڈالیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہم دیکھیں گے بھی یہ کون کون سی تبدیلیاں کیسے کی جاتی ہیں۔ ابھی میں سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ لفظی تبدیلیاں کون سی ہیں، معنوی تبدیلیاں کون سی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا انمتو سے انمتا، انمتا سے انمتو کر دیا، ٹھیک ہے، یہ مثال دے رہا ہوں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی جو ہے وہ لفظی تبدیلی جو ہے وہ کہلاتی ہے، آپ نے لفظ جو ہے وہ بدل دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور معنوی تبدیلی کیا ہے، آپ اس کا معنی ہی جو ہے وہ بدل دیں، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہی جو ہے وہ بدل دیتے ہیں۔ مثلا حال کا معنی ہے، ماضی کا معنی ہے، مستقبل کا معنی ہے، تو معنی ہی آپ تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ان تبدیلیوں کے مجموعے کو تغیرات مضارع کہا جاتا ہے۔ دوسری لائن، کیونکہ مضارع کا صیغہ زمانہ حال اور مستقبل دونوں میں مشترک ہوتا ہے۔ مضارع میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ جب ہم مضارع پڑھتے ہیں، مضارع جب یہ ایک صیغے کا نام آپ سمجھ لیں یا یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا آپ کے پاس مجموعہ ہے جس میں حال کا معنی بھی ہے اور جس میں مستقبل کا معنی بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم جب گردانے کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ حال اور مستقبل کس طرح مضارع کے اندر پائے جاتے ہیں۔ دوسرا اس میں جو پوائنٹ انہوں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اس کے 5 صیغے مرفوع ہوتے ہیں۔ یہ فی الحال آپ نے ابھی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، 5 صیغے کون سے مرفوع ہوتے ہیں، کون سے نہیں ہوتے، وہ سارے انشاءاللہ آگے آگے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے 5 صیغے ان کے آخر میں پیش ہوتی ہے، 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے۔ چوتھا، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کے آخر میں نون ضمیری ہوتا ہے۔ پرانے لوگ تو یہ چیز سمجھ رہے ہیں، نئے لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ انشاءاللہ کل اس کو باقاعدہ صیغے لکھ کے میں دوبارہ ایکسپلین کروں گا تاکہ جن کا پہلے والا کوئی کام کمزور ہے ان کا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ چلا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی فی الحال آپ ان الفاظ کو یاد کریں گے ہو بہو، کل انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے کہ کس طرح صیغے مرفوع ہیں، کون سے نون اعرابی کے ساتھ ہے اور نون اعرابی کس کو کہا جاتا ہے، 7 صیغے کون سے ہیں جن کے آخر میں ایسا نون ہے جس کو نون اعرابی کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے چوتھا پوائنٹ، جمع مؤنث غائب جمع مؤنث مخاطب، ایسا مؤنث غائب جو کہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہے، ایسی مؤنث مخاطب جو جمع کے صیغے کے ساتھ ہے، ان کے آخر میں جو نون ضمیری ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ مگر اس سے پہلے حروف کے داخل ہونے سے اس کے لفظوں اور معنوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو تغیرات مضارع کہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا، کل ہم دوبارہ سے مضارع کی گردان دہرائیں گے، ٹھیک ہے۔ گردان کے مطابق پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح تغیرات اس کے اندر پیدا کیے جا سکتے ہیں، کون کون سا صیغہ بدل سکتا ہے اور کون کون سا صیغہ نہیں بدلتا۔ یہ ہم انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج صرف ہم اس کی تعریف ہی پڑھتے ہیں تغیرات مضارع کی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، تغیرات مضارع جس میں لفظی اور معنوی تبدیلیاں کی جائیں، اور 5 صیغے ہم دیکھیں گے کہ مرفوع ہوتے ہیں، 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، جمع مؤنث غائب جمع مؤنث مخاطب کے آخر میں نون ضمیری ہوتا ہے، اور اگر ان سے پہلے آپ کوئی ایسا حرف داخل کر دیں جس سے لفظی اور معنوی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، اس تبدیلی کو تغیرات مضارع جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پیراگراف ہے، اس کو پیراگراف کو آپ نے جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی سبق ہم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جو چند منٹ باقی ہیں ان چند منٹوں میں آپ جو ہے وہ کچھ اس رات کے حوالے سے بھی سمجھ لیں۔ یہ رات جو ہے وہ شب برات ہے، اور اس رات کے بارے میں یہ ہے کہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں، کس نے رہنا ہے، کس نے جانا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، کس کو رزق دیا جائے گا، کس کو خوشی نصیب ہوگی، کس کو غم آئے گا، کس کو رزق دیا جائے گا، کس کی روزی میں تنگی آئے گی،
اور کس نے جو ہے وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ مرتب کرنا ہے، ترتیب دینا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کی رات جو ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ تو انسان کے اعمال جو تبدیل ہوتے ہیں، انسان کے جو اعمال تبدیل ہوتے ہیں وہ تین طرح تبدیل کیے جاتے ہیں۔ ہر جمعرات کو یعنی ہفتہ وار تبدیلی ہوتی ہے، دوسری تبدیلی ہوتی ہے کہ روزانہ تبدیل کیے جاتے ہیں، اور تیسری تبدیلی ہوتی ہے سال میں ایک بار جو ہے وہ ان میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ روزانہ یہ ہے ہم روز جو کام کرتے ہیں، روز ہمارے جو اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فجر اور عصر کے وقت یہ دو دفعہ پیش کیے جاتے ہیں۔ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت رب کی بارگاہ میں ہمارے اعمال لے کے جاتے ہیں، جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت، اگلی فجر کے وقت ہمارے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دوسرا جو تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ہفتہ یعنی ہر جمعرات کو ان پورے ہفتے کا خلاصہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں یہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ہم بڑھتے ہیں، پورے سال کی کارروائی جو ہوتی ہے، پورے سال کا دفتر اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پورے سال کا دفتر جو ہے وہ بند کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تین طرح کی تبدیلیاں ہم اپنے اعمال میں دیکھتے ہیں۔ تو کوشش کریں اس رات عبادت کریں، استغفار کریں، اپنے لیے بھی معافی مانگیں، دوسروں کے لیے بھی معافی مانگیں، اور ہر ایک کو سچے دل سے معاف کر دیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی اس عبادت کو، اس ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کوشش کریں کہ اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ مجھے عمل کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ تمام چیزوں پہ عمل کی جو ہے وہ توفیق بھی عطا فرمائے۔ میں مزید کچھ نہیں کہتا اس حوالے سے، تو انشاءاللہ اگر کسی کو کوئی سوال ہے شب برات کے حوالے سے، شب برات کہتے ہیں چھٹکارے کی رات کو، اس میں جو نوافل ہیں ابھی کسی نے میرے خیال میں گروپ میں بھیجے بھی تھے تھوڑی دیر پہلے، میں نے دیکھا ہے، تو آپ اپنی مرضی سے جس طرح آپ کو آسانی ہو نوافل ادا کریں اور پابندی کریں، آپ استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ تو آج کے لیے بس ہم اتنا سا ہی جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو، آپ کی ریاضت کو قبول فرمائے، اور آپ کے اندر جو ہے وہ عبادت کا ذوق پیدا ہو، اور دین کی تعلیم سے آپ کا لگاؤ بڑھتا جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور آپ کو مکمل جسے کہتے ہیں نا عالمہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکمل عالمہ فاضلہ جو ہے وہ بنائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو اب اس سیشن کو ہم کلوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہم جو ہے وہ کلاسز جو ہیں وہ لیں گے، 8:15 تک جو ہے وہ کلاس ہماری 7:15 سے 8:15 تک چلے گی۔ رمضان شریف میں ہم ٹائمنگ تھوڑی سی